بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو بیان ہے وہ ہے توبہ کے بارے میں۔ علماء رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں ہر گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر گناہ کا اللہ اور بندے کے ساتھ تعلق ہے، کسی دوسرے بندے کے ساتھ تعلق نہیں، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، دوسرا یہ کہ وہ گناہ پر نادم ہو، تیسری یہ کہ وہ عزم کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں مبتلا نہ ہوگا۔ اگر ان 3 میں سے ایک کا بھی فقدان ہوگا تو توبہ صحیح متصور نہیں ہوگی۔ اور اگر گناہ کا تعلق کسی آدمی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ متعلقہ آدمی کے حق سے براءت کا اظہار کرے۔ اگر کسی سے مال وغیرہ لیا ہے تو اس کو واپس کرے، اگر تہمت کا معاملہ ہے تو اس کو حد لگانے کی گنجائش عطا کرے یا اس سے معاف کروائے، اگر غیبت ہے تو اس سے معافی طلب کرے۔ نیز تمام گناہوں سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اگر بعض گناہوں سے توبہ کرے تو اہل حق کے نزدیک ان بعض گناہوں سے توبہ صحیح ہے اور باقی سے توبہ کرنا اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے دلائل توبہ کے فرض ہونے پر شہادت دے رہے ہیں۔ توبہ کے لغوی معنی ہیں لوٹنا۔ اس کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ نافرمانی ہونے کے بعد وہ فرما برداری کی طرف لوٹ جائے۔ اس لیے توبہ کی بنیادی شرط یہ ہے کہ جس گناہ میں وہ لگا ہوا ہے اس کو وہ فوراً چھوڑ دے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم بھی کرے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں لوٹتا، اس لیے اس کی یہ توبہ توبہ شمار نہیں ہوگی۔ اسی کو ایک شاعر نے اپنے اشعار میں اس طرح ادا کیا ہے، جن کا میں ترجمہ بیان کروں گی۔ توبہ کر لو جو نام ہے ندامت کا، اس چیز پر جن کا کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اس گناہ سے رک جائے اور آئندہ کے لیے اس کے بالکل نہ کرنے کا عزم کرے۔ اور اگر اس کا تعلق کسی انسان کے حق سے ہو تو بریء الذمہ ہونے کے لیے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر اس شخص کو اس کا علم نہ ہو تو اسے اس کا بتلانا واجب ہے، اور اگر وہ غیر موجود ہو تو جلد ہی اس کے پاس بھیج دے۔ اگر وہ مر جائے تو وہ چیز اس کے ورثاء کی ہوگی، اور اگر نہ ہو تو پھر وہ چیز فقیروں کو دے دو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قال اللہ تعالی وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ارشاد خداوندی ہے، اور اے مومنو سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوامر اور نواہی کی تعمیل میں کوتاہی اور کمی ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کی تکمیل کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تمام بنی آدم خطاوار ہیں، اور بہترین خطاوار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہم نے اس آیت کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ اس میں خطاب ان لوگوں کو ہے جو پہلے مشرکین میں سے تھے، اب مسلمان ہو گئے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اگرچہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، لیکن جب بھی وہ گناہ یاد آ جائیں تو ان پر ندامت تو کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ پکا عزم بھی ہو کہ اب وہ گناہ نہیں کریں گے۔ بعض اہل تفسیر رحمۃ اللہ علیہم اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ سورہ نور جس میں یہ آیت کریمہ ہے، اس میں کئی احکامات، آداب اور اخلاق کو اختیار کرنے یا نہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور نہ ہونے پر توبہ استغفار کرو۔ وقال اللہ تعالی استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ ارشاد خداوندی ہے، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو۔ اس آیت شریفہ کے بارے میں مفسرین رحمۃ اللہ علیہم کے 2 قول زیادہ مشہور اور معروف ہیں۔ پہلا قول امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس آیت میں توبہ سے مراد شرک و کفر سے توبہ کرنا ہے۔ دوسرا قول عام مفسرین رحمۃ اللہ علیہم کا ہے کہ اس سے مراد ہر قسم کا گناہ ہے، کہ آدمی سے کسی قسم کا کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اس آیت میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، استغفار اور توبہ،
علماء رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ استغفار کا تعلق پچھلے گناہوں سے ہوتا ہے، کہ اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگو، اور توبہ کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور توبہ اس کا نام ہے کہ پچھلے گناہوں پر ندامت اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم ہو۔ اس وجہ سے صاحب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اگر پچھلے گناہوں پر ندامت ہی ہوتی رہے اور آئندہ گناہ چھوڑنے کا عزم نہ ہو تو یہ کذابین کی توبہ ہے۔ اس طرح استغفار کے بارے میں بھی علماء رحمۃ اللہ علیہم کی رائے یہی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے معصیت را خندہ می آید زستغفار ما، یا یہ کہا جائے کہ اس قسم کی توبہ خود اس قابل ہے کہ اس پر توبہ کی جائے۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مزید فرمایا مومنو خدا کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، یعنی سچی توبہ کرو۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں۔ قرآن و حدیث میں توبہ اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم ہو۔ نصوحاً اگر اس کو نصح یا نصیحت سے لیا جائے تو اس وقت اس کا معنی خالص کرنے کے ہیں، یعنی ایسی توبہ کی جائے جو ریا و نمود سے خالص ہو۔ اور اگر اس کو نصاحت سے لیا جائے تو اس وقت اس کے معنی کپڑے کو سینے اور جوڑ لگانے کے ہیں، تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوا کہ اعمال صالحہ کا وہ لباس جو گناہ کی وجہ سے پھٹ گیا، تو توبہ اس کو سینے والی اور جوڑ لگانے والی ہوگی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ توبہ نصوحہ کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم ہو۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوحہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی زبان سے استغفار کرے اور دل سے نادم بھی ہو اور بدن اور اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سب کو جامع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ توبہ میں 6 چیزیں جمع ہونی چاہیے۔ اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دیے تھے اس کو قضا کرے، کسی کا مال ظلماً لیا ہو تو اس کو واپس کرے، کسی کو زبان یا ہاتھ سے ستایا ہو تو اس کی معافی مانگے، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم ہو۔ جس طرح گناہ کر کے اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی میں دیکھا ہے، اب وہ اپنے نفس کو اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے باخدا میں ایک دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ کرتا ہوں۔ 70 بار سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ علماء رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ان جیسی روایات میں امت کو تعلیم دینی ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفور ہوتے ہیں، سارے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود جب وہ توبہ و استغفار کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تو امت کو کس قدر اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی اس کو احساس ہوتا رہتا ہے کہ قصوروار ہوں۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے کہ گویا اس پر پہاڑ گر رہا ہے، اور فاسق و فاجر یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مکھی ناک پر بیٹھی تھی اس نے ہاتھ سے اڑا دی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کثرت سے استغفار کا اہتمام کرے، کیونکہ بہت سے گناہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جس کا اس کو شعور نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے استغفار کرنے سے معاف ہو جائیں گے۔ حضرت اغر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بارگاہ الہی میں توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، میں روزانہ 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں روایت میں جو عدد منقول ہے اس سے مراد بقول محدثین رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ میں بہت کثرت سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس کے علماء رحمۃ اللہ علیہم نے بہت سے جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب، مثلاً یہ ضروری نہیں کہ گناہ کے بعد ہی استغفار ہو، طاعت کے بعد بھی استغفار کرنا مستحسن ہے، کہ اطاعت خداوندی بالکل صحیح طور پر کون کر سکتا ہے؟ اس میں جو خامیاں اور کمزوریاں ہوں
تو اس کو استغفار سے دور کیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ میں معصوم ہونے کے باوجود استغفار کرتا ہوں، اور تم سے تو صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تم کو تو بدرجہ اولا استغفار کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے ساتھ ہوتے تو اس وقت کو ایک قسم کا گناہ سمجھ کر بے چین ہو جاتے اور پھر اس پر استغفار فرماتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث بھی قرآن مجید کی بعض آیات کی طرح متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس انسان سے بھی زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے جس نے جنگل میں اپنا اونٹ گم کر دیا، پھر اس نے اس کو پا لیا۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں اپنی سواری پر سوار تھا، کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ تھا، اچانک سواری چھوٹ گئی۔ بسیار تلاش کے بعد مایوس ہو کر وہ ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ اسی حالت میں اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس آن کھڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اس کی مہار پکڑے ہوئے انتہائی خوشی کے عالم میں کہہ دیتا ہے، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا پروردگار ہوں۔ انتہائی خوشی کے عالم میں غلطی سے اس نے یہ جملہ کہا، للہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کی خوشی سے مجازی معنی مراد ہے، کیونکہ خوشی کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، مراد اس کی راضی ہونا ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ بندے کی توبہ سے راضی اور اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت الفرح، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ انتہائی خوشی کے عالم میں غلطی سے اس نے یہ کہا۔ صحیح جملہ تو تھا کہ وہ یہ کہتا، انا عبدک وانت ربی۔ اس جملہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کی توبہ سے حد درجہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو اس شخص کی خوشی کے ساتھ تشبیہ دی کہ جنگل میں جہاں کوئی چیز نہ ملتی ہو، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی گم ہو جائے، پھر مایوس ہو جانے کے بعد اچانک مل جائے تو اس کی خوشی کا اس وقت کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے۔ مثال کے ذریعے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے اللہ کی خوشی کو بیان فرمایا۔ اور اس حدیث میں توبہ اور استغفار کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان مایوس نہ ہو، توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ سے خوش ہوں گے۔ نہ پوچھیں 100 نیک کاروں کے گر تو، نہ پوچھے 100 نیک گاروں کے گر تو، کدھر جائے بندہ گناہ گار تیرا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ بسط یدہ اللہ، اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ یہ متشابہات میں سے ہے۔ بعض محدثین رحمۃ اللہ علیہم نے تعویل یہ کی ہے کہ یہ کنایہ ہے مانگنے سے۔ یہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ بندے توبہ کر لیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کرنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها۔ اس جملہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی بہت توبہ قبول کرتا رہتا ہے، خواہ دن ہو یا رات۔ تو بندے کو بھی ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری کا بھی علم ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد فوری توبہ سے
اللہ اس کی گرفت بھی نہیں فرماتے اور عذاب بھی نازل نہیں کرتے، بلکہ اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ توبہ کر لے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔